کہ یہاں تو فرمایا کہ برتن بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، برتن بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ترمذی کی حدیث ہے برتن جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ قائم رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر اس کا موقوف ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کی بنیاد پر وہ برتن زندہ تھا۔ آج اگر وہ پیالہ ٹوٹ گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا موقوف ہو گیا۔ اب دیکھیے عقل و دانش تو یہ کہتی ہے ارے تم نے یہ پیالہ توڑ دیا، ارے ہاتھ سے پیالہ چھوڑ دیا پیالہ ٹوٹ گیا۔ عقل و دانش تو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم پہ زمان آئے گا تم نے ہمارا پیالہ توڑا ہے، لیکن ایمان و یقین یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اللہ کا ذکر موقوف ہو گیا تھا، اس کی معنوی اور حقیقی روح اس میں سے نکل گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فنا کر دیا، اس کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ تبھی تو فقہ نے لکھا ہے کہ جس پیالے میں دراڑ پیدا ہو جائے، وہ ٹوٹا نہیں لیکن اس کے اندر دراڑ پیدا ہوگی، رخنا پیدا ہو گیا، اس پیالے میں پانی پینے کو مکروہ قرار دیا ہے، اس میں چائے نہ پیو، اس میں پانی نہ پیو، کہ اس میں دراڑ پیدا ہوگی۔ دراڑ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ کا ذکر اس کا موقوف ہو گیا ہے، اور تو ایسا پیالہ جس کے اللہ کا ذکر موقوف ہو گیا، اس میں جب تم پانی پیو گے تو معنوی اور روحانی طور پر اس کے برے اثرات تمہاری طبیعت پر پڑیں گے۔ نتیجہ ہے کہ جیسے وہ غافل ہوا اللہ کے ذکر سے، ایسے تمہارا دل بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر گنجائش ہو تو اس پیالے کو پورا توڑ کر گاربیج میں پھینک دو، اس کو استعمال نہ کرو، لیکن اگر غربت افلاس سے گنجائش نہیں ہے تو دراڑ والے پیالے کو استعمال اگر کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف کنارے کے منہ لگا کر پانی پی لو، تاکہ اس پر منہ لگانے سے آپ کو جو دنیاوی نقصان بھی نہ ہو، پیالے کا جو ٹوٹا ہوا کنارہ تمہارے ہونٹ پہ لگ جائے تمہیں وہ بھی نقصان پہنچے، روحانی نقصان بھی پہنچے، ہاں پھر بھی آپ استعمال کرنا چاہو تو کر لو، لیکن فرمائیے دیا کہ دراڑ پڑنا اس بات کی علامت کہ اس کی اللہ کا ذکر موقوف ہو رہا ہے۔